الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع رجب کے مہینے کے حوالے سے ہے کہ 27 رجب کی رات کو معراج سے متعلق جلسہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ آج کل ماہ رجب کی 27ویں رات کو شب معراج قرار دے کر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، واقع معراج بیان کیا جاتا ہے اور شب معراج 27ویں رجب کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یوں اس رات شب بیداری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، واضح رہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج قرار دے کر اس رات جلسے اور محفلیں منعقد کرانا ہرگز درست نہیں، اس لیے اس غیر شرعی کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، معراج کا یہ واقعہ کس مہینے میں اور کس تاریخ کو پیش آیا، اس سے متعلق یقینی طور پر کچھ کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور تو یہی ہے کہ 27 رجب کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن واضح رہے کہ قرآن و سنت سے اس حوالے سے کوئی واضح اور معتبر بات ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ اس رات کی تعیین میں حضرات صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور اکابر امت کی بہت سی آراء ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شدید اختلاف کے پیش نظر محققین حضرات کے نزدیک رجب کی 27 تاریخ ہی کو یقینی طور پر شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہوئی تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کی رات کو شب معراج قرار دینا اور اس کی بنیاد پر جلسے اور محفلیں منعقد کرانا بھی درست نہیں۔ محترم سامعین، دوسری وجہ، شب معراج خیر القرون یعنی اسلام کے ابتدائی 3 مبارک زمانوں میں بھی آتی تھی اور آ کر عام راتوں کی طرح گزر جاتی تھی۔ اس طرح اس رات نہ کوئی اہتمام اور جشن ہوتا تھا، نہ اضافی عبادات ہوا کرتی تھی، نہ شب بیداری کے فضائل بیان کیے جاتے تھے اور نہ ہی جلسے اور اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری صورتحال بذات خود یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ شب معراج کے عنوان سے یہ جلسے منعقد کرنا اور محفلیں قائم کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام اور تابعین اعظام سے ہرگز ثابت نہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آج جو شب معراج منانے کے لیے خود ساختہ دلائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ اگر قابل قبول اور معتبر ہوتے تو حضرات صحابہ کرام اور تابعین ان کے زیادہ مستحق تھے۔ محترم سامعین، وہ ان باتوں کو اپناتے، ان پر عمل کرتے، لیکن ہر سال شب معراج کی تاریخ آنے کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کچھ بھی اہتمام نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کل شب معراج منانے کے لیے دیے جانے والے دلائل من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ صورتحال ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اس رات محفلیں منعقد کرنے سے اجتناب کریں۔ اس لیے شب معراج 27ویں شب کو ہو یا کسی اور کو، اس رات اس عنوان سے جلسے اور محفلیں منعقد کرنا درست نہیں۔ تیسری وجہ، شب معراج کے جلسوں کو ایک بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ بہت سے مقامات میں شب معراج کے جلسوں کی وجہ سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات جاگنا اور عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس لیے ان جلسوں میں شرکت کرنے سے شب بیداری کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی من گھڑت ہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے شب معراج اور 27ویں رجب کی کوئی اضافی فضیلت یا عبادت ثابت نہیں۔ اس کے لیے خصوصی طور پر شب بیداری کا اہتمام کیا جائے، اس لیے ایسے من گھڑت اور غیر معتبر باتوں سے اجتناب کرنا ہی دین کا تقاضا ہے۔ چوتھی وجہ، شب معراج کے نام سے منعقد کیے جانے والی جلسوں اور محفلوں میں جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں، ان میں متعدد خرابیاں بھی شامل ہیں، جن کے پیش نظر ان کی قباحت اور برائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس رات مساجد اور گلیوں کو سجایا جاتا ہے، جس کا غلط اور خلاف شرع ہونا واضح ہے۔ رات بھر عمومی اسپیکر کے ذریعے بیان اور نعت خوانی کر کے محلے والوں کی آرام و راحت میں خلل ڈالا جاتا ہے،
جس کا ناجائز ہونا ظاہر ہے۔ ماہ رجب واقع معراج اور شب معراج سے متعلق بے بنیاد من گھڑت اور غیر معتبر عبادات اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین، ان کے علاوہ بھی دیگر غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کا درس دیتی ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج کے عنوان سے مروجہ جلسوں اور محفلوں کا انعقاد شرعی اعتبار سے قابل اصلاح ہے اور واجب الترک ہے، اس لیے ان سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم سامعین، رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ایسی باتوں کو شیئر کیا جائے تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پورے کے پورے مکمل دین پر اور صحیح دین پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔